اب سرکار کا جو آنا ہے، چاہے اچانک ہو چاہے جس انداز سے سرکار آنا جو ہے، اس کے پیچھے چیز کیا چھپی ہے؟ اگر آنا ہے سرکار نے، ہماری کیا اس میں کنٹریبیوشن ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اس میں ایک مومن ماتمی عزادار پرصدار چاہنے والا محب آل محمد کا سب سے بڑا جو رویہ ہے وہ اس فرمان پہ کہ یا رب الحسین بے حق الحسین اشف صدر الحسین بے ظہور الحجت القائم، مجھے مولا کا ظہور اس لیے چاہیے میری امام مظلوم علیہ السلام کا زخمی جگر ٹھنڈا ہو۔ یعنی اس کے پیچھے ایک محب آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے پیچھے بہت ساری چیزیں چھپی ہیں۔ کائنات کے پورے نظام کو ازل سے لے کر تا وقت ظہور سرکار نے آ کے جس انداز سے بدلنا ہے وہ ساری چیزیں چھپی ہیں۔ مظلوموں کی داد رسی چھپی ہے، ظالموں کی سرکوبی چھپی ہے، کائنات میں اللہ کے دین کا کائنات کے چپے چپے نفاذ چھپا ہے، ساری چیزیں چھپی ہیں۔ مگر ایک مومن محب اور عزادار کی سب سے بڑی حسرت عشق صدر الحسین، یعنی امام مظلوم علیہ السلام کے زخمی جگر کا ٹھنڈا ہونا، زخمی جگر کو شفا ملنا۔ اگر امام مظلوم، دیکھیں حسین سے محبت کس انداز میں ہونی چاہیے۔ مولا حسین سے محبت میری یہ ہے کہ میں اس لیے چاہتا ہوں مولا حسین کو کہ میرے رسول نے یہ فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین۔ میں حسین سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ میرے مولا امام حسین علیہ السلام اپنے زمانے کے امام تھے، مولا علی علیہ السلام کے لخت جگر تھے۔ میں اس لیے امام مظلوم سے محبت کرتا ہوں، میں اس لیے امام مظلوم سے محبت کرتا ہوں کہ امام مظلوم نے اللہ کے دین کی خاطر یہ سارا کربلا کا سلسلہ، اس لیے امام مظلوم سے محبت کرتا ہوں کہ بے دردی سے شہید کیا گیا۔ یہ ساری باتیں بہترین ہیں، مگر جو اصل بات ہے وہ میں امام مظلوم سے بھی پوچھوں مولا آپ کو کیا چاہیے، آپ کو کس طرح شفا مل سکتی ہے، آپ کے زخمی جگر کا کس طرح اعادہ ہو سکتا ہے؟ تو اس میں یہی ہے عشق صدر الحسین بظہور الحجت القائم۔ زخمی جگر کو اگر شفا ملنی ہے تو قائم کے ظہور کے ساتھ، اگر قائم کے ظہور کے ساتھ شفا ملنی ہے تو میرا خیال ہے جو قافلے جا رہے ہیں ماشاءاللہ اتنا لمبا سفر کر کے، ہر قافلے کو لبیک یا حسین کے ساتھ ساتھ لبیک یا وارث خون حسین کا نعرہ بھی بلند کرنا چاہیے۔ لبیک یا مہدی ظاہر ہے کہ